بسمہ تعالی حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلسلہ تفسیر کا اگلا سلسلہ لیے۔ تو آئیے آج کی ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آج آپ اس ہماری ویڈیو کو پوری ویڈیو سنیں گے، اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، فالو کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 34 آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس میں ویسے تو کافی تفصیل طلب یہ آیت ہے، لیکن چند جملوں کے اندر یہ آیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے ذرا توجہ کیجئے گا۔ پچھلی آیات میں فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور آپ کو یاد ہو رہا ہوگا کہ وہاں پر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ رب تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اعتراض کے انداز میں کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو فساد کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا ایک جواب حاکمانہ دیا تھا اور ایک حکیمانہ دیا تھا۔ حکیمانہ جواب کیا تھا کہ وہ یہ علم رکھتا ہے، پھر اللہ نے اس کو علم سکھا دیا۔ اب علم سکھانے کے بعد ایسا موقع آ گیا، ایسی حالت بن گئی کہ مجموعی طور پر جو بڑی بڑی مخلوقات تھی وہ تین بن گئی۔ ایک تھا انسان جس کو حضرت آدم کو پیدا کیا، اور دوسری فرشتے، اور تیسری مخلوق تھی جنات، جن میں سے شیطان بھی شامل تھا۔ اب دیکھیے ان تینوں مخلوقات کو جب کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شاہکار بھی ہیں اور جن کو رب تعالیٰ نے علم الاشیاء سے بھی نوازا، جبکہ دوسری طرف فرشتے ہیں، ان کو جب علم الاشیاء کی بات کی جاتی ہے تو فرشتے اس سے انکار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ اور تیسرے نمبر پر جنات ہیں، وہ بھی اس سے خالی ہیں۔ اب مفسرین کرام یہاں پہ کیٹیگریز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو انسان تھا اس کو اللہ پاک نے علوم سے نوازا تھا، فرشتے تھے ان کے پاس چند علوم تھے، اور جنات تھے ان کے پاس فرشتوں سے بھی کم علوم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امتیاز کو دیکھا جائے، تکریم اور عزت کو دیکھا جائے، تو حضرت انسان کے پاس زیادہ علوم تھے، اس لیے ان کا مرتبہ بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس کا پروف کیسے ہوتا، اس کا عملاً اظہار کیسے ہوتا کہ آدم میرا شاہکار ہے اور آدم کو میں نے ان علوم و فنون سے نوازا ہے؟ اس کا عملاً شاہکار، اس کا عملاً اظہار کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ایک طرف فرشتوں کو کھڑا کیا، ایک طرف جناب آدم کو کھڑا کیا، اور فرشتوں کو فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سجدہ کرنے کا حکم تھا یہ صرف اور صرف فرشتوں کو تھا، یا کہ جنات بھی اس میں شامل تھے؟ صرف فرشتوں کو حکم تھا یا کہ جنات بھی اس میں شامل تھے؟ تو یاد رکھیے گا اس حکم کے اندر جنات بھی شامل ہیں۔ کیسے؟ اسی آیت سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس کے،
اور ابلیس کے بارے میں آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ 15ویں سپارے میں چلے جائیں تو وہاں پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ بھئی وہ شیطان نے انکار کیا، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ بھئی جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ بعض مفسرین تو یہاں پر بھی لکھتے ہیں کہ جو سجدہ آدم کا حکم ہوا تو اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات، تمام ذوی العقول مخلوقات، ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی تم میرے آدم کو سجدہ کرو اور میرے آدم کی تعظیم کا اقرار کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ جب فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے جو جنات سے اعلیٰ درجے کے ہیں، تو جو کم درجے کے ہیں وہ تو بطریق اولا اس حکم میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ بھی چھڑ جاتا ہے جی، سجدہ تعظیمی جو فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ اور آج موجودہ دور میں اس کا حکم کیا ہے؟ پچھلی تاریخ کو دیکھیں تو بڑے سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ تعظیمی ہوا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات پہ نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر پچھلی کتابوں میں سجدہ تعظیمی ہوا تو یاد رکھیے گا علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ کا دور تھا، اگر سجدہ تعظیمی ہوا تو اس کے بعد پھر ایک شریعت تھی، جناب سلیمان کا دور تھا، سجدہ تعظیمی ہوا، اس کے بعد ایک شریعت تھی، جناب حضرت یوسف کا دور تھا، سجدہ تعظیمی ہوا تو اس کے بعد پھر ایک شریعت تھی، مطلب حکم میں تبدیلی ہونے کا امکان موجود تھا، اس لیے کسی نہ کسی شکل میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب اسلام آیا تو چونکہ اسلام کے بعد کوئی اور شریعت کا ممکن ہی نہیں ہے کسی اور شریعت کا ہونا، اس لیے رب کریم نے یہاں پر یہ فائنل فیصلہ کر دیا کہ بھئی پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، اب اس شریعت میں سجدہ تعظیمی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ گویا آج کے دور میں کسی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا میں اصول آپ کو سمجھا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں جو عبادت ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں، مثلا نماز ہے، اب اس میں 4 طرح کے افعال ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کو۔ نمبر 1 کھڑا ہونا، نمبر 2 بیٹھنا، نمبر 3 رکوع کرنا اور نمبر 4 سجدہ کرنا۔ کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ ان میں جو کھڑا ہونا اور بیٹھنا ہوتا ہے یہ تو عام زندگی کا حصہ ہے، عام روٹین میں نماز میں بھی ہم کھڑے ہوتے اور بیٹھتے ہیں، نماز سے ہٹ کے بھی ہم کھڑے ہوتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں، وہ ہے یہ پریکٹیکل لائف کا پراپرلی حصہ ہے۔ جبکہ رکوع اور سجدہ یہ پریکٹیکل لائف کا پراپر حصہ نہیں ہے، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، اور اسی لیے ان کو رکوع اور سجدے کو عادتاً چونکہ ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں کرتے، لہٰذا خاص طور پر بھی اس کو کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ صرف اللہ کے لیے یہ کام ہو سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہ رکوع ہو سکتا ہے اور نہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے آج کے دور میں کوئی کسی مزار پہ جائے، کوئی کسی پیر کے پاس جائے، کوئی کسی بڑے سے بڑے ہستی کے پاس جائے، بالکل اہل و سنت کے عقیدے کے مطابق سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔
حالانکہ کیونکہ اس کی اجازت بھی نہیں، لہٰذا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ تو یہ جو سجدہ تعظیمی تھا یہ پچھلی شریعتوں میں تھا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ سجود انحنا تھا، یعنی تھوڑا سا سر جھکا دینا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سجدہ تعظیمی بھی مان لیا جائے، مکمل بھی مان لیا جائے تو پھر بھی یہ پچھلی شریعتوں کا حصہ تھا، اس شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے رب تعالیٰ نے عملاً حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعظیم تھی اس کا فرشتوں کے ذریعے سے اظہار فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اپنی بات کا اختتام ان الفاظ سے کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، فالو کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔